اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ماشاءاللہ رمضان المبارک کی آمد ہو چکی ہے۔ یقیناً آپ سب اپنے گھروں میں ماہ رمضان المبارک جو بھی عبادتیں ہیں، جو بھی خصوصیت ہے، جو بھی اس کی برکات ہے، جو بھی حکم اور مستحبات اور دعائیں وغیرہ ہے، یقیناً آپ سب اسے اپنے اپنے گھروں میں یقیناً انجام دے رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھیں۔ تھوڑا سا میں آج آپ کو جب ہم شام کا وقت آتا ہے اور جب ہم ہر ایک روزہ دار اپنے افطار کا انتظام کرتا ہے، تو میں تھوڑی سی بات آج آپ کو اسلام کے حوالے سے ضرور بتانا چاہوں گی کہ افطاری کسے کہتے ہیں۔ افطار ایک وہ وقت ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تمام طرح کے مشروبات اور طعام کی فکر میں ہوتے ہیں، اور اپنے دسترخوان پر شام کے وقت ہم سوچتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہمارے دسترخوان پہ ہوں اور موجود ہوں اور رونق افروز ہوں، اور جن سے ہم لطف اٹھائیں۔ اسلام کیونکہ بہت خوبصورت اور بہت پولائٹ اور بہت ساری جسے میں بولوں کہ وسعت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں نازل ہوا ہے، اور ہمیں حقیقی اسلامی بننے کی توفیق اس ماہ رمضان المبارک میں دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا فرمایا گیا ہے تاریخوں میں اور احادیثوں میں، آپ اسے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحیح افطاری کسے کہتے ہیں، صحیح افطار کیا ہے۔ افطار صرف روزہ کھولنے کے وقت کچھ چیزوں کو، کچھ کھانوں کو، کچھ مشروبات کو پی لینا، کچھ طعام کو کھا لینا ہی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کیا فرمایا ہے اور حدیثوں میں کیا آیا ہے کہ جب آپ مغربین کی نماز کے بعد افطار کریں اور جب جانماز پہ آئیں عشاء کی نماز کے لیے، تو تھوڑا سا اپنی جانماز سے محبت کریں، تھوڑا سا عشق کریں، جلدی نہ اٹھیں، خلوت کریں، بیٹھے رہیں، کیونکہ نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت بہت خوبصورت اور بہت حسین ہوتا ہے۔ بے شک عبادت نہ بھی کریں تو کچھ دیر کے لیے اپنی جانماز سے آپ محبت کریں اور اس پر بیٹھے رہیں۔ خدا کیا فرماتا ہے، میرا بندہ عبادت نہ بھی کر رہا ہو، نمازیں نہ بھی پڑھ رہا ہو، یا اسے پوری کر چکا ہو، مستحبات پڑھ چکا ہو، پھر بھی جانماز سے عشق کرنا، محبت کرنا، اس کا جانماز کے اوپر بیٹھ جانا ہی مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ صحیح افطاری صرف کھانا کھا لینا نہیں ہے۔ یہ سوچو کہ آج میں خدا کے ساتھ افطار کرنا چاہتی ہوں، یا آج میں خدا کے ساتھ افطار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قبلہ رو ہو کر کے بیٹھ جانا، کچھ دیر کے لیے خاموشی کے ساتھ اپنے خدا کی قرب کے لیے، آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگیوں میں کتنی رحمت اور برکت اور خصوصیت کو یہ چیز جو ہے وہ جگہ دے گی۔ افطار کے بعد صحیح وقت، صحیح افطاری کیا ہے؟ کھانا نہیں، قرب الہی ہے، اپنے خدا کو راضی کر لینا۔ دن بھر کے بعد جب روزے دار خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو پروردگار ہزاروں ہزار فرشتوں کو مدعو کر کے بولتا ہے، اپنے فرشتوں سے کلام کرتا ہے کہ میرا بندہ، میرا خاص، میرا مقرب، میرے لیے اس نے اپنے کھانے پینے کو ترک کیا، جو چاہتا ہے وہ اس کی خواہشات کو تحریر کرو اور میری بارگاہ میں لے آؤ، میں اسے قابل و مقبول فرماتا ہوں۔ صحیح افطاری جو ہے وہ یقیناً قرب الہی ہے، کھانا پینا نہیں ہے۔ علامہ طباطبائی کا بہت مشہور واقعہ ملتا ہے، شہزادی معصومہ قم کے روضے میں جاتے تھے اور ذریح اقدس کو بوسہ لے کر کے کہتے تھے، یہ میری افطاری ہے، یہ میرے آج کا کھانا، یہ میری افطاری ہے۔ ہمارے اندر یہ صلاحیت تھوڑی تھوڑی، بہت دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ اتاریں۔ جانماز پہ کچھ دیر بیٹھیں، اپنے خدا سے خلوت کریں، اپنے خدا سے بات کریں حقیقی، تاکہ ہم اس دنیا کی نعمتوں کے ترک کرنے کے بدلے جنت کی لذت اور جنت کے مشروبات اور جنت کے طعام کو انشاءاللہ حاصل کر سکیں۔ ہمیں اور گراف ایجنسی کی جو ٹیم ہے اسے اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ یاد رکھیے، اور خدا سے دعا کریں کہ ہمیں حقیقی روزہ دار بننے کی توفیق بھی عطا کریں، اور ہمیں ہماری افطاری میں جو صحیح افطاری ہے، جو قرب الہی ہے، جو تقدس الہی کا حاصل ہو جانا ہے، جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے، یقیناً اس کا اہلیت ہمیں حاصل ہو اور ہم ان مومنین میں شامل ہوں جو پروردگار عالم کی خاص قرب اور عنایت کے متحمل ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔